الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ ترجمہ: نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مقدس غفار اور میں سوسائٹی فار الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے آپ کے سامنے میزبانی کا موقع دیا۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن، زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ ابتدا ہے اس کے نام سے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، پھر ہم انسانوں کو بنایا، اور ہمیں صرف انسان ہی نہیں بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں رمضان کے ایک بابرکت اور محبت بھرے مہینے سے نوازا کہ جس میں اللہ پاک ہمارے لیے بہت سے کرامات کرتے ہیں، ہمیں بہت سی رحمتوں سے نوازتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں شیطان کو اور تمام دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ہمیں ایک بہترین موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے اور رب کے تعلق کو مضبوط کر لیں اور خود کو اللہ کے قریب کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج میرے جو موضوع کا نام ہے وہ ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں نشو و نما کرنا اور پاک کرنا۔ پاک کس سے کرنا؟ زکوٰۃ ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے اور ہمیں مال کی حرص اور خواہش سے بھی پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ ہمیں لالچ سے پاک کرتی ہے، ہمیں لالچ سے بچاتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجیے۔ یہ بات صاف صاف ظاہر ہے اس حدیث پاک سے یا اس قرآن پاک کی آیت سے کہ ہمیں زکوٰۃ جو ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ زکوٰۃ کی مثال دین میں بالکل اس طرح سے ہے جیسے ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں خون ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا جسم ہے وہ ایک سوسائٹی ہے، اس کے جو اعضاء ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک سوسائٹی میں موجود ڈفرینٹ گھر ہیں، اور ہمارے جسم میں موجود خون جو ہے سمجھے وہ مال ہے۔ اب جیسے جسم میں موجود خون جو ہے جسم کے تمام اعضاء میں گردش کرتا ہے تو ہم بالکل ٹھیک رہتے ہیں، ہم حرکت کر سکتے ہیں، ہم چلنے پھرنے کے قابل رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سوسائٹی میں اگر مال ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے اور کسی کے پاس کم مال ہے، اور زیادہ مال والا اپنا مال جو ہے اس میں سے زکوٰۃ نکال کے اپنے غریب بہن بھائیوں کو دے رہا ہے، تو ایک سرکولیشن چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہی ہمارے جسم میں موجود خون جو ہے جسم کے کسی ایک اعضاء میں اگر وہ جم جائے، رک جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، ہم حرکت نہیں کر سکتے، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک سوسائٹی میں موجود وہ گھر، وہ گھرانے، وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی کو صحیح طرح سے پورا نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو سوسائٹی میں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال سے نوازا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایک معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں موجود جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہی اس چیز کا سبب بنتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ضروریات زندگی کو بھی صحیح طرح سے پورا نہیں کر سکتے، وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔
تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں اور اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو دیں جو کہ اس کے حقدار ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے حکم آتا ہے کہ ہم اگر قرآن و سنت سے دیکھیں تو زکوٰۃ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان محبت کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا، شکر کا مہینہ ہے، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر اس انسان پر فرض ہے، ہر صاحب مال، ہر صاحب حیثیت انسان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اس مال پر فرض ہوتی ہے کہ جس مال کو جمع کیے ہوئے تقریباً 1 سال، جس مال کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو۔ اور اگر سال کا حساب لگا کر زکوٰۃ پہلے ہی رمضان المبارک میں ادا کر دی جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے عام دنوں میں اگر ہم کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو اگر ہم وہی کام، وہی فریضہ اگر ہم رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس پر 70 گنا ہمارے جو کام کا ثواب ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے تو آپ رمضان میں ہی پہلے ہی سال کا حساب لگا کر رمضان میں اس کو ادا کر دیں اور اپنی اس مال کی فضیلت کو اور اس نیکی کو اور بڑھا دیں۔ اور پھر جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس علاقے میں چرند پرند نہ ہو، اور اگر مطلب وہ علاقہ یا وہ معاشرہ جہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، اگر وہاں پر چرند پرند موجود نہ ہوں تو اللہ پاک وہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساتے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انسانوں کے لیے رحم ہمدردی نہیں، اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا تو آسمان والا ان پر رحم نہیں کرتا۔ آج ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں، ہمیں آج خود سے وعدہ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت و صاحب مال رکھا ہے تو آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی سوسائٹی فار الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور میں مقدس غفار آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔